کھانا پینا بند کر لو، روزہ بند کر لو، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر کہ آپ کو بلال کی اذان جو ہے وہ سحری کھانے سے روک نہ دے۔ اگر تمہارے برتن کے اندر کوئی چیز موجود ہے تو تم جب تک اسے ختم نہ کر لو تم کھاتے رہو، اذان ختم بھی ہو جائے اور اگر آپ کے پاس ضرورت بھی ہے کھانے کی اور وہ آپ کے پلیٹ میں یا برتن میں موجود ہے تو آپ کھا سکتے ہیں اذان ختم ہونے کے بعد بھی۔ اسلام میں بہت ساری آسانیاں ہیں، صحیح البخاری کی حدیث ہے یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو مشکلات نہ پیدا کرو۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم بھوکے پیاسے رہو اور کھانا میرے پاس کم ہو گیا ہے لہذا تم نے جو ہے وہ جلدی سے بریک کر لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف آپ کے دل کی کیفیت کو دیکھنا چاہتا ہے، تقویٰ اسی کا نام ہے اور یہی روزہ ہے۔ یہ دیکھیے اس کا جواب بہت غور سے سنیے گا، اس لیے کہ یہ روایت بیان کر کے حدیث حق ہے لیکن اس کی توجیحات ہیں، اس کے معنی علماء نے بیان فرمائے اور پرانے بزرگوں نے، تو یہ سب سانس روک کے سننے والی بات ہے۔ بعض لوگ گمراہ کر رہے ہیں، پوری بات سمجھتے نہیں ہیں اور اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ کھاتے پیتے رہو برتن میں جو ہے وہ چاہے صبح شادی ہو جائے۔ اصل میں پہلے تو حدیث کے الفاظ ہی سن لیے جائیں کہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سمع احدکم النداء، کہ جب تم میں سے کوئی شخص اذان سنے والاناء علی یدہ فلا یدعہ حتی یقضی حاجتہ منہ، کہ جب تم میں سے کوئی ندا یعنی اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اسے نہ رکھے یہاں تک کہ اپنی حاجت پوری کر لے۔ مسئلہ شرعی تو یہاں پر کئی مرتبہ یہ بیان ہو چکا ہے کہ جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یعنی کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے ظاہر ہو جائے یعنی فجر ہو جائے۔ تو طلوع فجر تک یعنی صبح صادق تک کھانے پینے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس قرآن کی آیت کی روشنی میں اور احادیث طیبہ کی روشنی میں علماء نے یہی ارشاد فرمایا، فقہاء کرام نے، جمہور محدثین نے، مذاہب اربع یعنی چاروں ائمہ اربع جو مجتہدین ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ سحری کا جو آخری وقت ہوتا ہے یہ طلوع فجر یعنی صبح صادق جب ہو جاتی ہے تو اس وقت تک ہے۔ اب رہی یہ حدیث مبارکہ، تو اس حدیث مبارکہ میں پہلی بات تو یہ کہ یہاں پہ فجر کی اذان کا نام نہیں ہے، اس میں مطلق فرمایا کہ اذا سمع احدکم النداء، جب تم میں سے کوئی شخص اذان سنے، تو یہاں اذان سے مراد کس نے مطلق یہ نہیں کہا گیا اس کے اندر کہ فجر کی اذان سنے بلکہ مطلق اذان۔ تو اب مثال کے طور پہ کوئی افطار کے وقت کھانا کھا رہا ہے، افطاری کر رہا ہے اور اس وقت اذان مغرب ہوئی تو اس میں فرمایا کہ اگر وہ اپنی حاجت اس سے پورا کرنا چاہتے ہیں تو پورا کر سکتا ہے، وہ برتن نہ رکھے بلکہ اس میں سے کھا لے۔ اسی طرح کوئی اور اذان ہے جیسے مثال کے طور پر احادیث طیبہ کے اندر ہے کہ اذا حضر العشاء والعشاء، کہ جب عشاء اور عشاء یعنی رات کا کھانا اور عشاء کی نماز دونوں آ جائیں تو پھر تم عشاء یعنی رات کے کھانے سے ابتدا کرو، یعنی بھوک کی شدت ہے، کھانا سامنے موجود ہے تو اس وقت بندہ کھانا کھا کے پھر نماز پڑھنے کے لیے جائے۔ تو اسی طرح اذان ہو رہی ہے لیکن کھانا کھا رہا ہے تو بندے کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ کھانا کھا سکتا ہے، اس میں اذان فجر کی بات نہیں کی گئی۔ پہلی بات تو یہ، لہٰذا اس میں اپنی طرف سے یہ لفظ بڑھا دینا یہ حدیث کا ترجمہ اگرچہ کہ بعض شارحین کے مطابق اس طرح ہو جائے گا جیسے آگے آ رہا ہے لیکن مقصد یہ نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو علماء نے یہ بیان کی ہے، کئی علماء کی جو شرح ہے وہ یہی ہے کہ اس سے مراد اذان فجر ہے ہی نہیں، اس سے مراد جو ہے وہ مغرب کی اذان ہے کہ جس میں افطاری بندہ کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں دو اذانیں دی جاتی تھیں، فجر کے وقت دو اذانیں ہوتی تھیں، ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے اور دوسری حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیا کرتے تھے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث سے مبارکہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں بلال کی اذان کھانے پینے سے نہ روکے جب تک کہ ابن ام مکتوم اذان نہ دے لیں۔ تو ہوتا یہ تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس لیے اذان دیتے تھے، فجر شروع ہونے سے پہلے اذان دیا کرتے تھے تاکہ جو سویا ہوا ہے وہ جاگ جائے اور جاگ کے وہ سحری کر لے، اور ابن ام مکتوم صبح ہوتے ہی اذان دے دیا کرتے تھے۔ تو یہ جو ارشاد فرمایا کہ اذا سمع احدکم النداء، جب تم میں سے کوئی اذان سنے، اگر اس سے فجر کی اذان مراد لیں گے بھی تو یہ وہ والی اذان فجر نہیں ہے کہ جو نماز کے لیے دی جاتی ہے، بلکہ اس سے مراد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اذان جو آپ زمانہ رسالت میں اس وقت دیا کرتے تھے کہ جب ابھی فجر کا وقت شروع نہیں ہوتا تھا اور لوگوں کو سحری کے لیے اذان کہا کرتے تھے، جیسا ہمارے یہاں رواج ہوتا ہے اصلاۃ الاسلام کے ذریعے مختلف چیزوں کے ذریعے لوگوں کو جگایا جاتا ہے۔ تو یہ مراد ہے اس سے، نہ یہ کہ اذان فجر۔ تو ائمہ اربعہ اس پر متفق ہیں اور بھی اس کے علماء نے بہت سارے معنی بیان کیے ہیں۔ تو ہرگز اس سے اس حدیث پاک سے یہ مراد نہیں ہے کہ اذان فجر ہو رہی ہو اور بندے کے ہاتھ میں برتن ہے تو وہ جتنا اس میں سے اپنی حاجت کے مطابق کھانا چاہے تو کھائے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے یعنی صبح صادق جو ہے وہ رات سے ظاہر ہو جائے، فجر کا وقت ہو جائے تو اب کھانا پینا چھوڑ دو۔